اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا صلاح چیپٹر چل رہا ہے اور اس کی سورۃ الماعون آج ہم نے پڑھنی ہے۔ سورۃ قریش تک ہم الحمدللہ کور کر چکے ہیں اور وہ ریکارڈڈ جو سورۃ قریش تک تھا وہ میں نے اپلوڈ بھی کر دیا۔ آج میں نے سورۃ قریش اپلوڈ کی ہے۔ آپ لوگوں میں سے جس نے اس کو نہیں سنا، ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے اس کا، اسے جا کے آپ لوگ سنیں اینڈ دین سورۃ ماعون کی طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ سورۃ ماعون جو ہے نا، الماعون کا جو معنی ہے وہ لیا گیا ہے، جو لفظ ہے وہ لیا گیا ہے اسی سورت کے اندر۔ آخری اگر آپ آیت پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ٹھیک ہے، یہاں سے لیا گیا ہے اس سورت کا نام۔ سیکنڈلی اس کے بارے میں یہ چیز کا اختلاف ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے یا یہ سورت مدنی ہے۔ یہاں پہ اگرچہ مکی لکھی ہوئی ہے لیکن بہت سے علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو اس سورت کے اندر فویل للمصلین کا ذکر ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ دیکھتے ہیں مکۃ المکرمہ کے اندر، جب تک مکۃ المکرمہ کا جو دورانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 13 ایئرز ہے، 13 سال، اللہ کے وسلم نے 13 سال نبوت کے مکۃ المکرمہ میں گزارے ہیں۔ مکہ کے اندر اسلام قبول کرنا، ٹھیک ہے، یہ گویا اپنی جان پہ کھیلنے کے معنی تھا۔ تو کوئی بھی منافق شخص جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کون کہتا تھا کہ میں اسلام قبول کروں، میرے نفاق بھی ہو اور لوگ پھر مجھے پکڑ کے ماریں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر سختی کر دی جائے جس طریقے سے مسلمان۔ تو گویا مکہ کے اندر منافقین نہیں تھے، بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت مدینہ کے اندر منافقین پیدا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر اللہ کے وسلم کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا، ایک سلطنت سی قائم ہو گئی۔ پھر جو بچے کچے لوگ تھے، 10-12 جو تھے، جتنے بھی تھے، تو وہ جو ہے نا وہ کہتے بھئی ہمیں بھی اب اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم جو ہے نا اس ٹائم بھی ہمارے لیے ہلاکت، اگر ہم قبول کرتے ہیں تب بھی ہمارے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں، نفاق کا کام کرتے ہیں کہ ہم بظاہر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ویسے ہم جو ہے نا وہ ہمارے یارانے جو ہیں وہ کفار کے ساتھ بھی پورے رہیں گے۔ تو یہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا وہاں پہ نماز فرض تو تھی مدینہ کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منافقین کا گروہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ تو جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے یہاں پہ جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ان منافقین کی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ صورت مدنی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے علماء کے درمیان اس کی جو مکی اور مدنی کے اعتبار سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی صورت کو، تو وہ اس وجہ سے اختلاف ہے اس چیز کے اندر۔ تو زیادہ لوگ جو ہے وہ مدنی کی طرف بھی گئے ہیں، کچھ مکی کی طرف گئے ہیں، تو وہ مکی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا آتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کے لفظی معنی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بالدین، جزا کے دن کو، قیامت کے دن کو۔ دیکھیں ہم اردو میں جملہ بولتے ہیں نا، جس طرح مثال کے طور پر ہم نے ساری بات کر دی تو ہم کہتے ہیں یار اس کو بھی تو دیکھو، حالانکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بات کو بھی سمجھو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی جانو، یہ معنی ہوتا ہے نا ہماری بات کا، ہم دیکھو کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی میں جیسے ایک ورڈ یوز کر لیا جاتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کے دن کو۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس بندے کی حالت کیا ہوتی ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کے اندر کس چیز کی کمی پائی جاتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ گویا عقیدہ آخرت کا منکر جو شخص ہے، عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والا جو شخص ہے، اس کے اندر کون کون سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، گویا اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی پتہ لگے گا کہ الدین کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 2 معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایک معنی اس کا اگر قرآن کریم میں ہی ہے وہ ہے اسلام کے معنی میں۔ قرآن کریم میں اگر آپ ریڈ کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام،
ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کوئی اور دین اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. جو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہاں پہ بھی دین کا لفظ ہے. تو گویا لفظ دین جو ہے ایک اس کا معنی دین اسلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی جزا کے معنی میں، قیامت کے معنی میں. قیامت کے معنی میں کیسے استعمال ہوا ہے اگر آپ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ چیپٹر 1 سورۃ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 3 ہے اس کی، اور اگر بسم اللہ کو ساتھ ملائیں تو 4 بنتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک. تو وہاں پہ آپ نے ترجمہ کیا ہے، جس نے سورۃ فاتحہ کا ہمارا سیشن لیا ہے، بلکہ اسی کے ابتدا میں ہی ہم نے اس سورۃ فاتحہ کو بھی انکلیوڈ کیا تھا 16 چیپٹر کے. تو الدین کا وہاں ہم نے معنی کیا تھا قیامت کا، روز جزا کا، محشر کا دن. ٹھیک ہے جی. تو گویا قرآن کریم میں دین کے 2 معنی ہیں جو بیسک یوز ہو رہے ہیں، ایک اسلام کے معنی میں اور ایک روز جزا محشر کے معنی میں. تو دونوں معنی یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں. کچھ مفسرین پہلے معنی کو لیا، کسی نے دوسرے معنی کو لیا. اگر پہلے معنی کو لیتے ہیں، یعنی اگر اس کا معنی آپ لیتے ہیں قیامت کے دن کا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے اندر عقیدہ آخرت موجود نہیں ہے تو اس میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ذرا اس پہ بھی تو غور کریں. یہ معنی ہو جائے گا. اگر اس کا دوسرا سیکنڈ معنی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو بندہ دین اسلام کا صحیح معنی میں پیروکار نہیں ہے، جو جس دین کو اڈاپٹ نہیں کرتا، اس کے اندر کون سی بیسک خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں، وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ذرا آئیں، دونوں معنی اس کے درست بنتے ہیں. دونوں معنی کے لحاظ سے میں آپ کو تھوڑی اس کی جو ہے نا وہ تشریح کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس کا معنی کیسے کرنا ہے. آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ جو شخص ہوتا ہے نا جو قیامت کے دن پہ ایمان نہیں لے کے آتا، تو یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ٹھیک ہے. یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. اور جس دور میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اس دور میں یتیموں کے ساتھ جو حال کیا جاتا تھا، تو وہ کئی ایک واقعات سے اس چیز کا جو ہے وہ احاطہ کیا جا سکتا ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے اعلام النبوہ میں آئی تھنک. ٹھیک ہے. تفہیم القرآن والوں نے بھی اسے جو ہے نا وہ ایڈریس کیا ہے اپنے اندر، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے. تو اس کے اندر وہ واقعہ انہوں نے درج کیا ہے. اس میں یہ کہ ابو جہل جو ہے نا اس نے کیا کیا کہ کوئی شخص تھا وہ فوت ہو گیا، تو وہ اس کا نا حالانکہ اس کا مال اپنا تھا تو وہ مال مانگ رہا تھا کہ میرے ابا کے مال سے مجھے جو ہے وہ میرے کچھ یہ فلاں دے دو، یہ میرے استعمال کی چیز. تو ابو جہل نہیں دے رہا تھا. تو جب اس نے نہیں دیا، اس کو تھتکار دیا، سب کچھ کیا، دھکے شکے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا. میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا تو انہوں نے کہا آپ جا کے محمد سے کہو، وہ آپ کو لے کے دیں گے. تو انہوں نے مذاق کے طور پہ کہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کے طور پہ کہا تھا کہ یار وہ دیکھتے ہیں ہم کیا بنتا ہے، ان کی آپس میں لڑائی کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابو جہل ظاہر بات ہے مخالف تھا. تو وہ گیا اللہ کے رسول کے پاس، وہ بھولا بھالا، اس نے کہا پتہ نہیں شاید میرا معاملہ انہوں نے سالو کرنا. تو اللہ کے وسلم نے جو ہے نا وہ اٹھے اور فوراً اس کے ساتھ آیا اور ابو جہل کو کہا اس کا مال دو. ٹھیک ہے. تو ابو جہل نے جو ہے وہ مال دے دیا. تو گویا اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ اللہ کے وسلم سے خوف اتنا آ رہا تھا کسی وجہ سے، تو مجھے مال دینا پڑا اس وجہ سے. لوگوں نے تعجب کیا نا کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ لڑے گا. ابو جہل کہے گا بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے اس کا مال مانگنے والے. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ نقل، اس طرح کی بہت سے واقعات موجود ہیں. اب ان کی اسناد کا کیا حساب کتاب ہے میرے علم میں نہیں ہے. تو خیر میں صرف یہ بات آپ سے ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، عورتوں کا اور انسان کی بے لباسی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے بہت جہالت تھی. ٹھیک ہے. تو جو چینج لے کے آیا نا وہ اسلام لے کے آیا ہے. آج ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ کیسا چینج اسلام لے کے آیا، کیسا ریولیوشنری جو ہے نا وہ دور اسلام لے کے آیا. یہ اصل میں اسلام کا جو ہے نا یہ کریڈٹ جاتا ہے اسلام کو. آپ اس سے پہلے کی تاریخ پڑھیں، اس کے بعد کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو عورتوں کے جو ہے نا وہ ایک خاطر خواہ جو ہے نا ان کے اندر ایک چینج نظر آئے گا. یہ اصل بات ہے. دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کو یا مردوں کو شیطان اس حوالے سے بہکا دے کہ وہ لباس سے بے لباسی کو اختیار کر جائیں. ٹھیک ہے. یعنی مکمل لباس پہننے کی بجائے ہاف لباس پہننا شروع کر دیں. تو یہ شیاطین کی جانب سے ہے، چونکہ یہ تو جہالت کی علامت تھی جس کو اسلام نے آ کے چینج کیا کہ کوئی شخص لباس کو، کم لباس کو استعمال کرے.
ٹھیک ہے، اسلام نے آ کے لباس کو پہنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ بے لباسی جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ترقی یافتہ جو ہے نا وہ کنڈیشن سے ریلیٹڈ چیز ہے، یا جو بندہ ترقی یافتہ ہے تو اس کا لباس جو ہے وہ ہاف کوئی نیکڈ ہوگا تو سمجھو کہ یہ بندہ ترقی یافتہ ہے۔ ہمیں یہ کنسیپٹ بنا دیا، چونکہ یہ میڈیا بناتا ہے اور یہ جو ہے نا وہ کنسیپٹ بنا دیتا ہے ہمارا۔ ظاہری بات ہے، میڈیا جب جو بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اچھا یہ ہے وہ ہے، یہ فیشن چل رہا ہے، یہ فیشن چل رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ جہالت ہے یا کیا ہے۔ جب پہلے کپڑے نہ تھے، لوگ ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، تو اسلام آیا، اس نے کہا نہیں، اس میں عزت، احترام، دانش مندی، عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عزت و احترام اسی چیز میں ہے کہ آپ لوگ لباس کو اختیار کریں۔ اسلام نے آ کے لباس کو دیا تو گویا جہالت سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آیا، اور آج یورپ، امریکہ، یہود، عیسائی یہ بات چاہتے ہیں کہ انسانیت کو بے لباس کر دیا جائے، ٹھیک ہے، فحاشی کو عام کر دیا جائے۔ تو یہ گویا وہ جہالت کی جانب لے کے جانا چاہ رہے ہیں، نہ کہ وہ پروڈکٹیو اور ترقی یافتہ چیز کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا وائڈ سوچ ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور وہ بہت کھلا سوچتا ہے۔ یہ کھلے سوچنے کی علامت نہیں ہے، یہ اصل میں تنگ نظری کی علامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کھلی سوچ ہے، اس کی وجہ یہ ہے میڈیا۔ صاف ستھری بات ہے، اس کی وجہ ساری میڈیا ہے۔ جو آپ کو دکھتا ہے تو آپ ایسا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ بنا دیا گیا ہے نا، آپ کو اچھا بنا کے پیش کر دیا گیا ہے، آپ کو روح افزا کی بوتل میں شراب ڈال کے پیش کر دی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اصل میں، تو گویا آپ کو وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہی کام جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ ہے۔ یتیم جو ہے نا ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، تو گویا اسلام نے آئے کہا کہ دیکھو جس بندے کا اصل میں عقیدہ آخرت درست نہیں ہے تو وہ یتیم کے ساتھ بھی کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی رہنمائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، تو وہ کیسے یتیموں کا خیال رکھے گا؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور یتیم اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی بڑی انگلی کو ملا ہے، کہا ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنت میں۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا یتیم کا خیال رکھنے والا جو شخص ہے یہ بڑا امپورٹنٹ شخص ہے اللہ کے ہاں۔ تو ہمیں اسلام بھی بتاتا ہے، قرآن بھی بتاتا ہے، اور عقیدہ آخرت ہمیں اس چیز کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ بھائی آپ نے مرنا ہے، اور قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہونا ہے، اور یہ مال انسان کے پاس ہمیشہ نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیں پیچھے والی کتنی صورتیں ہیں، الہاکم التکاثر، سورۃ تکاثر آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز تلقین کی گئی ہے کہ بھائی آپ مال کو سارا کچھ نہ سمجھیں، اپنی زندگی کے پرپس کو سمجھیں۔ اب زندگی کے پرپس جو ہے وہ صورت جو ہے نا وہ عصر میں ڈسکس کر دیا گیا ہے۔ اب ایک دیکھیں ایک چیز، آپ یہ چھوٹی صورتوں کو سمجھتے ہیں چھوٹا، یہ چھوٹی صورتیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ بڑی جامع صورتیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کی جو مال کی طلب ہے اس کو کیسے کنڈیم کیا گیا، اور انسان کی جو کثرت کی طلب ہے اس کو کیسے جو ہے نا روکا گیا، اور پھر انسان کا پرپس کیا ہے اسے کیسے ایڈریس کیا گیا، ٹھیک ہے، اور انسان کرتا کیسے ہے، کیا اس کی ناشکری کے کیا طریقہ کار ہیں، اس کو صورت عادیات میں ڈسکس کیا گیا، قیامت کا مناظر کیا ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ انسان کو عقیدہ آخرت کی سمجھ آئے، اسے سورۃ زلزال میں، سورۃ قاریہ میں ڈسکس کیا گیا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کے مقاصد کیا ہیں اس کو سورۃ بینہ میں ڈسکس کیا گیا، اور اس قرآن کو نازل کس منتھ میں کیا گیا اس کو سورۃ جو ہے نا وہ قدر میں ڈسکس کیا گیا۔ مطلب دیکھیں نا ہر ایک صورت اپنے اندر ایک وزن رکھتی ہے، ایک معنی رکھتی ہے، ایک قدر رکھتی ہے، ایک ایسا میں ایک قوت رکھتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ بھائی یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ہر ایک چیز کو ایڈریس کرتی ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں فذالک الذی یدع الیتیم، کہ بھائی جب آپ کا عقیدہ آخرت ویک ہے نا تو آپ یتیم کو اس کا حق بھی نہیں دے سکتے صحیح معنوں میں۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھو جی عیسائی لوگ بڑی جو ہے نا وہ چیریٹی کرتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت غیر مسلم جتنی چیریٹی کرتے ہیں اتنے مسلمان نہیں کرتے، سارا کمال ہے سوشل میڈیا کا۔ پاجی میری بات سنیں، یہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں میں، کہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے نا، جو بندہ جتنا پیسہ پھینکتا ہے اس کی ایڈورٹائز ہوتی ہے، جب ایڈورٹائز ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار چیریٹی فیکٹر کھولے ہی سارے غیر مسلم ہونے ہوئے ہیں، مسلمان تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات بھی سوچ لیں، مسلمان کو بار بار یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے، اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی آخرت کو بہتری کے لیے دیتے ہیں، لیکن
کافر کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، وہ اگر کسی یتیم کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا بینیفٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیا میرا نام لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ لیا جائے گا، کیا لوگ مجھے اس وجہ سے زیادہ جاننے لگ جائیں گے، کیا یہ چیز میری ایڈورٹائز ہوگی، کیا میں جب 100 شادیاں کرواؤں گا لوگوں کی تو یہ چیز میڈیا کوریج میں کرواؤں گا، ٹھیک ہے، اور میڈیا کوریج سے میرا مقصد کیا ہوگا۔ دیکھو ایک انسان کی دلی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میرا اگر مثال کو میرا بھی لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں اگر میرا ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا وہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہیں گے کہ کیا بات ہے ساتھ کی اور کیا اس کی بات ہے، تو کیا اس کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یقیناً یہ بات بڑی خطرناک قسم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی چیز سے بچائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ چلیں ہم نے لیکچر تو دینا ہی دینا ہے، اگر 2-4 باتیں اچھی ہماری ریکارڈڈ کسی کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور وہ اپنی عملی زندگی کو بہتر کر لیتا ہے تو رہتی دنیا تک ہمیں اس کا ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو یہ نیت بھی ہے۔ اب یہ نیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ دین اسلام کو آپ قبول کرتے ہیں۔ یہ نیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے۔ تو گویا اگر آپ غور کریں گے نا، غور جو کہ میں نے اب آبزرو کیا ہے، غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اکثر لوگوں کا جو کسی کو دینا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یار میرا نام پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ نام لیا جائے گا یا مجھے اس کی جزا دنیا میں مل جائے گی، تو یہ اس کا پرپز ہوتا ہے۔ تو وہ سم ٹائم وہاں پہ مدد کرتا ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایسا غریب ہو، جہاں پہ جو اس کو جاننے والا کوئی نہ ہو اور اس کا نام وہاں سے بن سکے، تو وہ مدد نہیں کرتا۔ تو گویا یہ وہاں پہ مدد نہ کرنا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اصل میں وہ مدد کرنے کی تڑپ نہیں ہے اس کے اندر، اصل میں اپنے نام کے عروج کی تڑپ ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو نام کے عروج کی تڑپ کو ختم کرنا ہے، یہ عقیدہ آخرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ اسلام کو قبول کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب آگے آئے آیت نمبر 3 میں، یہی جو شخص ہے جس کا قیامت کا جو ہے نا وہ عقیدہ نہیں ہے، تو گویا ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا۔ بات سمجھتے ہیں؟ کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا کہ بھائی مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہاں پہ طعام المسکین ہے، اطعام المسکین نہیں ہے۔ تو گویا مسکین کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایکسٹرا کھلانا ہے، جو اس کا حق ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے ثواب کا کام سمجھے۔ اب آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا مذہب، وہ مذہب، یہ مذہب، سارے مذہب ٹھیک ہے جی، بس انسانیت ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ بھئی انسانیت ہونی چاہیے بندے کے اندر، بس یہی سارا کچھ ہے، بس بندہ اسی سے کامیاب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسانیت یہ پارٹ ہے دین اسلام کے مکمل نظام کا، ایک جز ہے کہ بھائی آپ انسانیت آپ کے اندر ہو، یہ تو آپ کی پہلی سیڑھی ہے آپ کا اسلام کو اڈاپٹ کرنے کی جانب۔ تو گویا یہ آپ کے اندر دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، یتامہ کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ تو آپ سمجھیں اٹ از اے پارٹ آف اسلام، ٹھیک ہے، اسلام کے جو ایک مکمل نظام ہے، مکمل ضابطہ ہے، اس کا ایک جز ہے، یہ کل نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے کل سمجھتے ہیں، یعنی انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ لو جی اسی فلاں غریب دی مدد کی تھی، اپنی کامیابی پکی۔ یہ کامیابی کا کرائیٹیریا صرف یہ نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ اور اگر صرف اسی کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کامیابی ہے تو پھر اس کے اوپر کامیابی نہیں ہے۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی کی جانب بڑھنے کے لیے یہ بھی میری معاونت کرے گی تو پھر کامیابی ہے۔ آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ یعنی ایک شخص جو ہے مساکین کا، یتیموں کا بڑا خیال رکھتا ہے، لیکن اس نے اسلام کو اڈاپٹ نہیں کیا، اور اگر اڈاپٹ کیا یعنی آمنو ایمان لے کے آئے لیکن عامل الصالحات نہیں کیا، ٹھیک ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں کیا، تو اس کا کامیابی کا راز اس کے عمل کے اندر، اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ کامیابی کا راز موجود ہے جو سورۃ عصر میں ہم نے کنڈیشنز پڑھی ہیں، بات سمجھتے ہیں؟
آمنو ایمان لے کے وعملوا الصالحات نیک اعمال کے اندر تو آپ کا یدعو الیتیم اور یعنی یتامہ کا خیال اور مساکین کا خیال تو آ گیا. یہ آ گیا آپ کا حقوق العباد کے اندر. اچھا حقوق اللہ کا ہے, حقوق اللہ بھی تو دینے نا. آپ دیکھیں کتنی تنظیمیں ایسی ہیں جس میں ہماری یوتھ شامل ہے. ان میں کیا ہے کہ وہ یوتھ ہماری یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لے جی اسی تے غریب دی مدد کیتی ہے, ہن سانو نماز پڑھن دی لوڑ ہی نہیں ہے نا. اس طرح میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سی تنظیمیں ماشاءاللہ رحیمیہ خان میں بھی ہیں, دیگر جو ہے نا وہ مختلف شہروں میں بھی ہیں. وہ تنظیمیں ہیں معاونت کی, یعنی جو کام عیدی صاحب نے کیا ہے اس کام سے ریلیٹڈ کام ہے ان کا. نماز کا وقت ہے, کوئی نماز نہیں پڑھنی. والدین کے ساتھ اچھے بول چال کا معاملہ ہے, کوئی اچھا نہیں ہے. باہر مدد کی تو اس کے اوپر پورے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لو جی ہم نے بہت اچھا کام کر دی. صرف یہ کام کرنا یکفی نہیں ہے, یہ بھی کرنا یہ درست ہے. بات سمجھتے ہیں؟ یہ حقوق العباد ہے. آپ کو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے, حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا. آئی ہوپ آپ میری اس بات کو اچھے انداز سے سمجھ چکے ہوں گے. یہ تو کنڈیشن ہے اس شخص کی جو شخص عقیدہ آخرت کا انکاری ہے, اس کے اندر یہ خرابی آئی ہی آئی, بس یہ سمجھ لیں. اس کے بعد آگے آ جائیں اس شخص کی جانب ذرا جو شخص فویل للمصلین, پس ہلاکت ہے ایسے نمازی کے لیے. لو جی انسان حیران بھی ہو گیا ایک دفعہ کہ بھائی نمازی کے لیے بھی ہلاکت ہے. یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یار, اس کے لیے کیسے ہلاکت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں. ایک ہوتا ہے اگر یہاں پہ ہوتا نا الذین ہم فی صلاتہم ساہون, تو فی کا معنی ہوتا ہے میں, یعنی اپنی نماز میں بھول جانا. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ کہا اپنی نماز سے غافل ہو جانا. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ دونوں میں فرق ہے, یہ بات کو سمجھیں. نماز میں بھول جانا یہ عیب نہیں ہے, بات سمجھتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلایا, بات سمجھتے ہیں. تو گویا آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر کے اٹھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہاں تو نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں, ٹھیک ہے, کہہ کے چلے گئے. واپس آئے, کہا پھر پوچھا, لوگ صحابہ بیٹھے رہے تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں بتاؤ بھائی ہاں کیا مسئلہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز کم پڑھائی. انہوں نے کہا اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں پڑھائی اور پھر سجدہ سہو کیا. تو یہ نماز میں بھول جانا بڑی بات نہیں ہے, نماز سے غافل ہو جانا اور چیز ہے. نماز سے غافل ہو جانا میں اس کے آپ کو 2-3 معنی بتاتا ہوں. نماز سے غافل ہو جانا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اوئے میری زور دی نماز اوئے جی رہ گئی, بس رہندی رہ گئی. اور آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نماز اذان ہوئی ہے, یعنی اذان آپ کے کان سن بھی رہے ہیں لیکن آپ کا دل اندر سے اتنا ہو چکا ہے کہ آپ کا دماغ کو وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ بھائی اٹھو, ٹھیک ہے, آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں. اگلی نماز پہ آپ کہتے ہیں ہوئے میری نماز, آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار پتہ نہیں میری نماز جو ہے نا وہ مجھے پڑھنی تھی. تو یہ بھی نماز سے غفلت ہے نا, آپ نماز سے ہی غافل ہیں. تو گویا آپ کے اندر وہ تڑپ ہی نہیں پیدا ہوئی کہ جو آپ کو اذان سن کے تڑپ پیدا ہو جانی چاہیے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پہ. یہ ہے نماز سے غافل ہونا. ایک یہ ہے کہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز کے اندر کہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پوری کی پوری نماز آپ پڑھ کے آگے ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں نماز کی سیگا کیسے پڑھی, دوسری رکعت کیسے پڑھی میں نے, تیسری کیسے پڑھی, میرا جو نا وہ تشہد کیسے ہوا, کیا میں نے سجدے کیسے کی, کوئی پتہ نہیں ہے نماز سے. غافل بالکل کھڑے ہیں لیکن دماغ جو ہے وہ آپ کی نماز کا ساتھ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, ایک معنی. دوسرا معنی آپ اذان سن رہے ہیں, آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا کہ آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہے. 2 معنی. تیسرا معنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک غافل ہونا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی صبح میں رات لیٹ سو رہا ہوں, میں الارم لگاؤں, آپ جان بوجھ کے الارم ہی نہ لگائیں, یا آپ گھر والوں کو کہہ کے سوئیں مینوں جن نے اٹھایا نہ اودی خیر نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں,
وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے کچھ کزن آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اس طرح ہے کہ بھائی والد صاحب جو ہے نا میرے اٹھا دیتے ہیں، وہ چلو نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یا مجھے بھی میں اٹھا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے خود ہوتا ہے کہ یار میرا فلاں دوست ہے، وہ کزن ہے، وہ یہ کیسے ممکن ہے میرے ساتھ کمرے میں روم میں جو ہے نا وہ سویا ہو اور میں اس کو کہوں ہاں جی پتر ستا رہے، میں نماز پڑھا نہ تو ستا رہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں، بے شک وہ مذاق میں کہتے ہیں، مذاق تو نہیں ہوتی ہے ایسی بات پہ، تو وہ کہتے ہیں اوے سانو اٹھایا نا تیری خیر نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی گویا ان کو اس نماز سے کوئی ہے ہی نہیں انٹرسٹ، یہ تو غافل ہونے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ چلو یہ تھرڈ معنی ذہن میں لگیں۔ ایک اور معنی دیکھیں، ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ سورج جو ہے نا وہ ایسا ایسا غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی طرف جا رہا ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھی پڑھتا ہوں، اچھا بھی پڑھتا ہوں، اچھا بھی پڑھتا ہوں، بین غروب ہونے کے قریب آ گیا نا تو وہ اٹھتا ہے، جلدی جلدی بھاگتا ہے، وضو کیا اور 2 ٹھونگے مارے، ٹھیک ہے، یہ وہ کام کرتا ہے، یہ بھی نماز سے غافل ہونا ہے۔ یعنی یہ عصر کی نماز جو ادا کرتے ہیں نا، بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، 6 بج گئے ہیں اور 6:15 ہو گئے، 6:30، بھاگو 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 بھاگو، مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، اب جا کے جلدی جلدی وضو کیا وضو کیا وضو کیا، اور کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہاں، قاری صاحب کھڑے ہوئے ہیں، قاری صاحب نماز ہو گئی، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ میرے ساتھ اس طرح ہوا نا کئی دفعہ، مجھ سے پوچھتے ہیں، میں تو بھائی اپنی آبزرویشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ تسی کر دے کی ہو۔ اچھا یہاں ہم کرتے کیا ہیں، اب وہ جی قسم ہو جائے گی نماز، وہ قاری صاحب نے کیا کہنا، قاری صاحب کہنا یار پڑھ تو صحیح، وہ بیچارہ، اب یہ کیا ہے، یہ نماز سے غافل ہونا نہیں ہے؟ یعنی آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، جان بوجھ کے آپ اپنے کام میں اتنا جو ہے نا وہ مشغول ہیں، آپ نماز سے ہی غافل ہیں، یہ ہے نماز سے ہی غافل ہو جانا۔ اچھا ایک اور معنی جو میں اسپیسیفکلی ان منافقین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، جو منافقین کے حوالے سے اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو وہ منافقین نماز سے غافل اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار فلاں بندہ نے مینوں دیکھ لیا وا تے ہن مینوں نا نماز واسطے جانا پینا ہے، چلو جی نماز واسطے چلے گئے، اچھا ہن مینوں امید ہے کہ مینوں فلاں بندے نہیں اج نہیں دیکھن گے، میں انہوں نے آکھاں گا میں اتنے پڑھ لی جھوٹ بول دیں گے، تو میں آج بس بیٹھا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بیٹھا رہنا نا تو یہ نماز سے غافل ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کا پڑھنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ ہے دکھاوا، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی اگر ہم اگلی آیت کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا یہ معنی بنتا ہے، تو یہ بھی نماز سے غافل ہونے کی مترادف بات ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک آیت اپنے اندر کتنا معنی رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم ہر ایک بندے کو ایڈریس کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ ذرا دیکھیں، میں اور آپ گریبان جو ہے نا وہ جھانک کے ذرا دیکھیں کہ کون سی جگہ پہ میں اور آپ کھڑے ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ ہم کسی ایسی ہلاکت والی جگہ پہ کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے صحیح راستے کی جانب آئیں۔ تو اللہ فرمایا الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریاکاری کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت الگ سے بھی اپنا معنی دے سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ آیت ہے، لیکن اس کو پیچھے والی آیت کے ساتھ ملا کے بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا انڈیپینڈنٹ معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ایسا شخص جس کا عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، ایسا شخص کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ ریاکاری کو سامنے رکھتا ہے، اچھا یہاں پہ میرا نام پیدا ہوگا تو کام کر لیتا ہوں، یہاں پہ لوگ کہیں گے واہ 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 تو کام کر لیتا ہوں، یہاں پہ لوگ کہیں گے بندہ نمازی ہے کام کر لیتا ہوں، اگر میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں نماز نہیں پڑھتا، اچھا اتنے کیڑا کسی نے پوچھنا ہوا، ٹھیک ہے، تو گویا یہ آپ کا ہو گیا دکھاوا، اس کو کہتے ہیں شرک اصغر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ مجھے اپنی امت پہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ریاکاری، یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، یعنی جب تک کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نیکی کر رہے ہیں، جیسے ہی کسی شخص نے اپنا کام پھیر لیا تو آپ نے نیکی چھوڑ دی۔ کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو آپ کی نماز کا خوش خضوع ہے، کیا بات ہے بھائی، نماز پڑھتے ہیں تو یہ صاحب پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص نہیں دیکھ رہا تو آپ کی نماز ٹھونگے، ٹھیک ہے، آپ بھاگ بھاگ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا ابھی آپ رکوع میں جاتے نہیں ہیں تو آپ رفع جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد کہہ دیتے ہیں، ابھی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پوری دعا پڑھی نہیں ہوتی تو آپ ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی تو آپ سیدھا یکدم سجدے میں جا رہے ہیں، آپ سجدے سے ابھی اٹھ کے بیٹھتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے، اس میں آپ دعا پڑھیں رب اغفر لی والی یا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، وہ آپ دعا بھی پڑھتے نہیں ہیں، ابھی آپ کی کمر سیدھی تک نہیں ہوئی، آپ پھر اگلے سجدے میں، آپ اس سجدے سے اٹھ کے بھی بیٹھے نہیں ہیں تو سیدھا رکعت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کی اتنی سپیڈ ہے نماز کے اندر، اور کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، اگر دیکھ رہا ہے تو آپ بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ یراؤن ہے نا،
ٹھیک ہے. تو اگر نماز سے ریلیٹڈ آپ ریاکاری کو کرتے ہیں تو آپ پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے آپ اس کا معنی کریں گے. اگر آپ اس آیت کو انڈیپینڈنٹلی معنی کرتے ہیں تو آپ ہر ایک عمل کو جوڑ سکتے ہیں کہ اس کا عمل جو ہے وہ ریاکاری کے لیے ہوتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اس کا معنی بھی سمجھ آ چکا ہوگا. اس کے بعد ہے جی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور یہ جو شخص ہے نا، یہ جو لوگ ہیں جن کا عقیدہ آخرت کا بڑا پرابلم ہے، تو ان کا عمومی طور پہ یا منافقین کا عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام برتنے والی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے. عام برتنے والی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے. اتنے تنگ دل ہوتے ہیں، اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں، اور میں کوئی شے نہیں دینی ہے میرے کو یعنی ایک ہوتا ہے مانگنے کی عادت کسی کو. اسلام نے اس بات کو سراہا نہیں ہے کہ کوئی شخص ہر وقت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یار فلاں شخص کی مجبوری بن گئی ہے. جیسے کتنی کنڈیشنز آتی ہیں. ابھی آپ لوگوں نے ایک ایک مثال دینی ہے مجھے اس کی. ابھی آپ لوگ ایکٹیو ہو کے بیٹھیے گا، آخری آیت ہے. مثال دینی ہے کہ عام برتنے والی چیز کون کون سی ہو سکتی ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال ایک یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار کسی شخص کے گھر مہمان آ گئے کافی سارے، اور وہ اس کے گھر یار چارپے کا ایشو ہے. اس نے کہا یار دروازہ ساتھ والے کا کھڑکا کے کہا یار کائنڈلی مجھے آپ جو ہے نا وہ ایک چارپے تو دے دیں، ساتھ ایک بسترا دے دیں، میرے پاس نا مہمان آ گئے ہیں تو میرے پاس اس وقت چارپائی نہیں ہے. آپ کے گھر چارپائی موجود تھی اور آپ نے چارپے نہیں دی، آپ نے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی. تو یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ہے. آپ نے یار عام برتنے والی چیز میں اس کی رہنمائی نہیں کی. ایک بندہ آیا، اس کو پیاس لگی ہے، اس نے کہا یار مجھے پانی پلا دیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پانی نہیں پلایا. ٹھیک ہے، تو یہ پانی نہ پلانا تو گویا یہ تو عام برتنے والی چیز ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کو ضرورت ہے، اس بندے کو پیاس ہے، تو آپ وقت نکال کے اس کو پانی پلا دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ جو آپ سے طلب کرتے ہیں کہ یار مجھے 2 منٹ کے لیے ہتھوڑی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میرے پاس ہتھوڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں 2 منٹ ایک کیل لگانا ہے، یا میری چیئر کا کیل باہر نکل آیا ہے. ایک ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ ہم اب سب کی تربیت ہونی چاہیے نا. دیکھو یہ جس میں جو غلطی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگوں میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز لے لیتے ہیں ادھار پہ 2 منٹ کے لیے، وہ اس کو کئی دن واپس نہیں کرتے. یہ جو اس کا کام ہے نا، یہ یقیناً بہت عیب دار کام ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز لیں تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جیسے آپ اس کو وہ اپنا کام کر لیں تو آپ فوراً سے فرسٹ جو ہے نا فرصت کے اندر آپ وہ چیز اس کو ریٹرن کریں. یہ اخلاقی طور پہ یہ تو تربیت والی باتیں ہیں نا. اب آپ جب کسی شخص کو ایسے تنگ کریں گے تو آپ ممکن ہے کہ آپ سے کوئی چیز آپ سے وہ تنگ آ جائے، آپ کو کہے یار میں تو انہوں نہیں دندا، تو سیدھے خیال ہی نہیں کر دے. یا آپ کسی کوئی چیز لیں اس کو اچھے طریقے سے محفوظ نہ رکھیں. اب ایک بندے نے کہیں جانا ہے اور اس نے کہا یار میری فلاں چیز 2 منٹ رکھ لو، میں جو ہے نا وہ ابھی اس کو اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتا، یا میں مکان شفٹ کر رہا ہوں. آپ کا نہیں اپنی شاہ لے کے جا. آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار وہ نہیں لے کے جا سکتا، آپ اس کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے. تو وہ مجھے نا ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک جملہ بڑا یاد آتا ہے جس میں بڑی پیاری بات کی انہوں نے، اور کہتے تھے کہ یار اگر آپ کے اندر طاقت موجود ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی، اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے، تو پھر آپ کے اندر اسلام تو ہے لیکن آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. یہ بڑا پیارا جملہ مجھے ان کا لگا. یہ حقیقت بات ہے. یعنی آپ نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے لیکن آپ کے اندر ایمان نہیں ابھی آیا، کہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ یار ایک عام میرا مسلمان بھائی جو ہے اگر اس کو اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کنڈیشن دیکھتے ہیں اور آپ اس کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ جو زیادہ مانگنے والا شخص ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. کوشش ہو، اگر اللہ نے حیثیت وقت دی ہے تو آپ اپنی چیز لیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے اپنی چیز نہیں لیتے، حالانکہ اللہ نے ان کو حیثیت دی ہوتی ہے. ہاں، جس کے پاس حیثیت نہیں ہے تو وہ اگر کسی سے کوئی چیز معاورت کی مانگتا ہے تو اس کو دینی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس جو ہے نا وہ پوری صورت کے اندر کتنی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں جو تربیت سے ریلیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل جو ہے مجھے 2-4 بندے آپ میں سے کوئی بتائیں کہ عام تقسیم کی چیز کیا ہو سکتی ہے.